ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے، مغل بادشاہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کیسے کر لیں؟ مشرک لڑکی سے ان کا نکاح، اس کی کیا حرمت ہے؟ مغل بادشاہ جتنے بھی تھے نا بھیا، ہم اب تک اس تلاش میں ہیں، آپ بھی ہماری مدد کیجئے۔ فارسی کی جتنی ان کی تاریخیں لکھی گئی ہیں، عربی میں بھی کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، ان تواریخ میں کہیں نہ کہیں یہ ملے گا کہ ہندو اہل کتاب میں سے تھے یا نہیں تھے۔ کسی نے فتویٰ دیا ہوگا، انہوں نے ہندوؤں کو اہل کتاب میں سے مانا ہوگا، تب جا کر یہ شادیاں ہوئی ہوں۔ اب تین چیزوں پہ غور کریں، یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اتنے بددین تھے۔ بابر بادشاہ کی بیٹی نے بابر سے کہا، بابر بادشاہ سے، کہ میں قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے ایک عالم دین مقرر کر دیے۔ تو بیٹی نے چند دن بعد عرض کیا کہ بہت لمبی تقریریں کرتے ہیں۔ انہوں نے دوسرے عالم دین مقرر کیے، اس نے کہا اتنی مختصر بات کرتے ہیں کہ کھلتی نہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بابر بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کے لیے خود قرآن پاک کی تفسیر لکھوں گا۔ وہ تفسیر بابر بادشاہ کی انڈیا آفس لائبریری، جب برٹش لائبریری ہے لندن میں محفوظ ہے، ہم نے دیکھی، انہوں نے خود لکھی۔ جو آدمی اس درجے کا آدمی ہو اور جس کی اولاد ہمایوں، جو آذان کا اتنا احترام تھا کہ ان کے وفات سے پہلے سارے مغل بادشاہوں میں ستاروں کا ماہر اتنا کوئی نہیں گزرا۔ انہوں نے علماء ہیئت کو بلایا، بہت سے اہل علم کو جمع کیا اور کہا کہ آج زہرہ ستارے کا طلوع ہوگا، دیکھتے ہیں۔ تو زہرہ ستارے کے طلوع کے وقت آذان ہوئی تو وہ نیچے اتر رہے تھے کہ نماز کی ادائیگی، اور سیڑھیوں پہ اترتے ہوئے آذان شروع ہوئی تو آذان کے احترام میں ہمایوں بادشاہ بیٹھ گئے۔ بڑھاپا آ چکا تھا، اٹھے یا پھر اسی حالت میں لڑک گئے اور اسی میں سیڑھیوں میں سے گرنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جو اتنا دیندار ہو کہ آذان کے احترام میں خاموشی تو درکنار کام چھوڑ دیتا۔ آگے والے بھی دین کا بڑا احترام، بڑی عزت تھی، یہ کیسے ہندو عورتوں سے نکاح کر سکتے تھے؟ انہیں کوئی نہ کوئی فتویٰ ملا ہوگا اور پھر انہوں نے نکاح کیا ہوگا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسرے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی، اتنا متدین اور اتنا فقیہ، جسے لوگوں نے، اہل نظر نے، بعض حضرات نے اپنی صدی کا مجدد شمار کیا ہے، اور جو فتاوی عالمگیری جیسی کتاب مرتب کرائے اور بڑے بڑے مفتی اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گھبرائیں، اور ایک کوئی چیز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بس صرف اتنا پوچھا کہ ان چیز یہ کیا ہے، تو مفتی صاحب کے چھکے چھوٹ گئے، معذرت کی کہ کل پھر آؤں گا۔ یہ تاریخ میں شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے حالات میں مل جائے گا۔ انہوں نے حج کے ایک مسئلے پہ اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے، مطلب مسئلہ تم مفتیوں نے غلط لکھا ہے۔ اس جیسا آدمی کسی ہندو عورت سے شادی کر سکتا تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ کوئی نہ کوئی فتویٰ ہوگا ان لوگوں کے پاس، اس لیے یہ ہوا ہوگا۔ لیکن یہ ہمارا قیاس ہے، ہم تلاش میں ہیں کہ خدا کرے اب تو مطالعے کی اتنی رہی نہیں، لیکن آپ بھی مدد کیجئے، جو اسے سن رہے ہیں آپ پڑھیے، اور کہیں نہ کہیں یہ چیز آئے گی۔ یہ مغل بادشاہوں پہ ایک الزام ہے اور مسلمانوں پہ ایک الزام ہے، مغل بادشاہ تو بعد کی بات ہے، مسلمانوں پہ ایک الزام ہے، اور چاہیے کہ ہم تاریخ میں اس کی جستجو کریں اور واضح موقف اختیار کریں کہ ان سب نے غلط کام کیا، بھئی یہ گناہگار ہوئے، جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، اللہ انہیں اور ہمیں معاف کرے۔ اور یہ واضح موقف آنا چاہیے کہ یہ تھا وہ جزیہ اور فلاں نے فتویٰ دیا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ بالکل آخری دور کے ہیں حضرت، یعنی حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عالم بادشاہ دہلی آپس میں خالہ زاد تھے، اور حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوؤں کو اہل کتاب میں شمار کیا ہے۔ آپ ان کے خطوط دیکھیں، آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اور تصریحات دیکھیں، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ فرماتے تھے کہ ہندو اہل کتاب میں سے۔ تو جب حضرت جیسے صوفی یہ بات کہیں گے، ان کے کسی مرید نے فرض کر لیجئے حضرت ہی پہ اعتبار کر کے اس نے نکاح کر لیا، تو اس نے کیا گناہ کی بات کی؟ اپنے شیخ کی مانی، اور حضرت رحمۃ اللہ نے اپنے دلائل لکھے ہیں
چاہے ہم اس دلائل کو مانیں یا نہ مانیں، ایک علمی بحث ہے، چاہے اس زمانے کے مفتیوں نے مانا ہو نہ مانا ہو، لیکن ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے ہندوؤں کو اہل کتاب میں شمار کر کے پھر شادی کی اجازت دی۔ اب وہ ہندو اہل کتاب ہیں یا نہیں، یہ ایک مسئلہ الگ ہے، اور فتویٰ کس نے دیا تھا مغلوں کو، یہ بھی ایک مسئلہ الگ ہے۔ یہ دونوں چیزیں یا ان میں سے خاص طور پہ جو تاریخ کی چیز ہے، یہ قابل تحقیق بھی ہے اور محتاج تحقیق بھی ہے۔